یہ جو سارا فیک نیوز والا چکر ہے نا، اس کو ریاست خود استعمال کرتی ہے. اصل میں یہ بھی میں دیکھا ہے کہ حکومت کی نا اپروچ غلط ہے. آپ نا بجائے اس کے کہ بچوں کے آپ سکول اور کھیلنے کی جگہ بند کرو، آپ بڑوں کی نوکری پیشہ کو سٹ ان کروا دو. اسٹیبلشمنٹ کو بھی اگر طاقت اپنی برقرار رکھنی ہے تو ہمیں پے رول پہ لینا ہوگا. اسی طرح پی ٹی آئی نے اگر پاور میں آنا ہے تو ہمارے پے رول پہ رکھے بغیر نہیں آ سکتی. اس ملک کے اندر ہم بڑی دیر سے گنجائش جو ہے اس کی فزیکل جو ہم نے ایک اشارہ ہے وہ بنایا ہوا ہے، بڑا اچھا ہے سر. سر یہ کیا کہنے. دیکھیں بھٹو صاحب، خون نہیں پیتا، رات کو پی لیتا ہوں، شراب بند کر دی. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں؟ سر میں جو ہے نا بنانے لگا ہوں اس کو جواب اپنا ٹریڈ مارک کے، کبھی خوشی کبھی غم. بلکہ میں اتنا بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب بھی پوچھیں گے نا کہ کیسی ہیں تو میں آگے سے کہا کروں گا آپ نے سمجھ جانا ہے. سر نہیں سر، ٹھیک، یہ ٹھیک ہے سر، لیکن کبھی خوشی کبھی غم کے ہم تو چاہتے ہیں جو آگے تو آپ ایکسٹریمز بتا دیے نا آپ نے. سر اصل میں ہم چاہتے ہیں جو اس کی درمیانی جو ہوتا ہے، جب بندہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ خوشی ہو رہی ہے غم ہو رہا ہے اس چیز سے، سر نہ آپ کہہ رہے ہیں ہم کام بند کر دیں اپنا. سر ہمارا تجزیہ ہوتا ہے کیا ہے سر کہ اس چیز سے آپ کو خوشی ہونی چاہیے یا غم ہونا چاہیے. آپ شروع میں سر دونوں چیزیں کر دیں گے تو سر شو کا کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں دیکھیے، یہ ہے میری قلبی واردات. آپ نے پوچھا کہ کیسے ہو، میں نے آپ کو بتا دیا. جو شو ہے نا، شو کا تو کمال یہ ہے کہ شو میں ہم نے لوگوں کو سکھانا ہے کہ آپ نے غم کی تنی میں سے خوشی کیسے نکال کے لانی ہے. سر واہ واہ، بالکل ٹھیک ہے سر. آپ کی کال ہے، کیونکہ آپ کی اپنی کیفیت ہے کہ آپ کیسے ہیں. میں اس کے اندر کوئی رول ادا نہیں کر سکتا، میں صرف پوچھ سکتا ہوں. پوچھنا میرا فرض ہے سر. اچھا سر، کچھ چیزیں جو ہے ان کو ذرا ایڈریس کر لیں ہم پلیز. کچھ چیزیں جو ہے ان کے اوپر ہم تھوڑے سے کامنٹس کر لیں. سر ایک تو میں نے سر کا کلین شیو کر لی. اچھا سر، شو کے اندر ہم نے اپنا جو سیاسی تجزیہ ہے، ہم نے کوئی ایسا جس کے اندر کسر نہیں چھوڑی. کل کہ ہم پی ٹی آئی کا سارا معاملہ جو باندھ لیں، نہ صرف اس معاملے کو باندھ لیں بلکہ ہم ہر اینگل وہ ہم نے پیش کیا جو کہ کہیں اور شاید نہیں چل رہا تھا. ہمارا اپنا ایک وہ ٹیوا تھا اس کے اندر. وہ کہہ رہے نظامی چکنا کتنا لگ رہا ہے، نظامی جو ہے یہ چھوٹا لگ رہا ہے، اس کی 10 سال ایج کم ہو گئی ہے. کو کہہ رہا ہے میں ٹونی سوپرانو لگ رہا ہوں، کو کہہ رہے ہیں آپ 40s کی ہیرو لگ رہے ہیں. کچھ دھرمیندر، یار یہ کیسے لوگ ہیں سر؟ مطلب میں نے کلین شیو ہی تو کی ہے، اور کیا کی ہے. اور آپ دیکھیے سر کہ مجھے کتنا دکھ لگا ہوگا کہ مطلب ہم نے کل دونوں نے ایکول پارٹیسپیشن تھی ہماری شو میں، کامنٹ سارے آپ کے بارے میں تھے. سر یعنی کہ بندے کو لک چینج کرتی رہنی چیز. مطلب کو اینکر کو پوچھ کے کہ میں لک چینج کر کے آ رہی ہے. سر میں نے بتایا تھا آپ میں اور زہر بات کر رہے تھے اور میں نے کہا تھا یار میں بھائیوں کی چیز کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے پوچھا کیا، میں نے کلین شیو. آپ نے کہا کیوں، میں کہا بس. تو اصل میں سر مجھے میں نے بڑے عرصے سے آپ کو دیکھا نہیں ہوا کلین شیو میں. میں نے کہا آپ ایسے ہی پھوکی تڑی کرا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ہمارا دوستوں میں سے کلین شیو اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ڈبل چین والا پرابلم. پر آپ کا ڈبل چین والا پرابلم ہے نہیں سر. یہاں ہے ڈبل چین سر. سر وہ نا کھچ کے یہاں تک لے گئی ڈبل چین، تو سر نہیں ہے. آپ نے سارے فولڈز یہاں رکھے ہوئے ہیں سر، آپ ابھی تک بیبی ہیں سر. بالکل. اور میں نے سر یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کو میں ذرا مستقل رکھوں، کیونکہ سر اس کے ساتھ جو زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے نا، وہ گوٹی یا خط خود جو ہے اس کے اندر، یا آپ داڑھی رکھی ہو آپ نے اندر، اس کی مینٹیننس وہ مانگتی ہے. وہ انکیپٹ ہونا تو مزہ نہیں آتا. تو بالا سر یہ ہوگی سر ہماری ابتدائی گفتگو. سر باقی سر پی ٹی آئی کے بارے میں بات نہیں کریں گے ان کا، کیونکہ ابھی تک سٹ ان چل رہا ہے. تو سر چل رہا ہے نا جب سٹ ان سر ختم ہوگا یا خان صاحب کہیں گے جب آپ بس کر دو تو اس کے بارے میں اب تب بات کریں گے. ہاں سر، لیکن میں اب یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے وہ جس طرح میرے بھی جو ان پٹ تھی نا، مطلب وہ پہلے آپ کو یاد ہے کہ دھرنے سے پہلے ایک بیان آیا تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ دھرنے میں شرکت نہیں کریں گی، ان کی ان پٹ دعا کی ہوگی. تو میری اپنی جو ان پٹ تھی وہ آپ کو پتا ہے وہ بالکل بشرا بی بی والی تھی، دعا کی. اچھا لیکن اب جب سے انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ آپ سٹ ان اپنے اپنے گھر پہ کر سکتے ہو، سر اب آپ کا بھائی باقاعدہ حصہ ہے سٹ ان کا. مطلب دس از مائی کائنڈ آف سٹ ان سر، پنجابی ٹائپ سر، گھر سے کریں گے بالکل. اور اس میں جو سب سے بڑی، میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی سٹ ان کا حصہ کریں. اس کی جو سب بہترین بات ہے کہ ایون اف یو اسٹینڈ ڈیورنگ دیٹ سٹ ان دیر از نو ون ہو کین ٹیل کہ آپ کھڑے ہو گئے تھے بیچ میں. سر ہے کیوں نہیں سر گھڑی. سر آپ اپنی گھڑی پہ یہ میجر کر سکتے ہیں یار کہ میں کتنی دیر آج بیٹھا اور کتنی دیر موومنٹ کرتی رہی، اور وہ گھنٹے آپ نے پی ٹی آئی کے پورٹل پہ لاگ کر دینے کہ یار آج آئی واز سٹنگ فار سو مینی آورز. سر یہ بات آپ کی بہت بڑی بات آپ نے کر دی ہے. صرف اس میں تھوڑا سا اختراع کریں، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں دیکھیں
اسٹیبلشمنٹ کو بھی اگر طاقت اپنی برقرار رکھنی ہے تو ہمیں پے رول پہ لینا ہوگا. اسی طرح پی ٹی آئی نے اگر پاور میں آنا ہے تو ہمارے پے رول پہ رکھے بغیر نہیں آ سکتی. یہ کیسے پتہ لگے گا کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے سٹن کا حصہ ہیں وہ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں رہے؟ سب اپنی سمارٹ واچز کا ڈیٹا شیئر کریں. یہ آپ نے جو آج آئیڈیا دے دیا ہے نا سر, اور سر کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ کے فون بھی آپ کی جیب میں ہو تو یہ والا ڈیٹا آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے, اسٹیپس آپ کا فون بھی لے لیتا ہے. اب اس کے اندر وہ جیرو میٹر جو بھی کہتے ہیں. تو سر آپ نے صرف ایک پی ٹی آئی نے پورٹل بنانا ہے, وہ بھی ہم ان کو بنا کے سائٹ پہ لگا دیں گے. بھائی لاگ یور سٹ ان, یار میں نے آج اتنے گھنٹے میں بیٹھا ہوں اور وہ میرا احتجاج تھا, اور اتنے گھنٹے میں نے اپنا کام شام بھی کیا باقی, سو دیٹ آئی کین سٹ ان. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو ہے نا وہ آگے ہیں, مطلب آپ کبھی ٹرپ وغیرہ پہ جاؤ تو ادھر کچھ جگہ نہیں ہوتی ہے وہ, تو وہ پورٹیبل جو ہے نا بیگز آگے ہیں, مطلب وہ ڈسپوزیبل بیگز جس میں آپ شو کر سکتے ہو. واہ سو آپ کو بیسیکلی باتھ روم نہ جانا پڑے. سر وہ بھی تو سٹ ان ہی ہے نا سر, وہ سٹ ان میں کاؤنٹ ہوگا نا سر. لیکن آپ یہ اٹھ کے گئے ہو باتھ روم تک. سر کوئی نہیں سر, ٹھیک ہے وہ اندر پورا کر لینا سر. سر کو میکینزم کریٹ ہو سکے, اور سر اس کے اندر باقی چیز اگر کچھ کھڑے ہو کے مطلب کر رہے ہیں تو آپ مطلب اپنا باتھ روم کا نظام اس طرح کر لیں کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے, سب کچھ ہی. مطلب آپ نے بیسن ریلوکیٹ کر لیں, یار ابھی میرے کچھ ہوا ہے, ہاتھ بھی یہیں دھو کے, تاکہ سر میکسیمم ٹائم جس چیز پہ جا رہا ہے سٹ ان پہ. سر یہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی. یہ دیکھیں اس سے جو ہے نا یہ انوائرمنٹ کے لیے کتنا اچھا ہے. دیکھیں جتنا آپ کم موو کریں گے اتنا کم آپ کو بھوک لگے گی, اتنا کم آپ کھائیں گے, انرجی کنزرو ہوگی. مطلب وہ جو آپ بکرے پال رہے ہیں اور گائے پال رہے ہیں اس کی وجہ سے جتنی آپ کو جو ہے وہ کارن لگانی پڑ رہی ہے, سر پوری دنیا کا ایکو سسٹم ٹھیک ہو جائے گا آپ کی وجہ سے. اور سر آپ دیکھیں اینڈ ریزلٹ کیا ہو رہا ہے, احتجاج ہو رہا ہے. اور سر اس کا دیکھیں نا, یہ تو ہم پھر سے اس کا میکینزم بنا سکتے ہیں کہ آپ مطلب BYOI بلڈ یور اون احتجاج. سر ہم آپ بھی کسی قسم کی چیز آپ جیسے سر گو فنڈ می ٹائپ ہوتا ہے, اس کے اوپر کہتے ہیں ہمیں پیسے دو. نہیں, گھٹیا بات نا سر, سستی بات کی, پیسے دو مجھے یار پلیز, مجھے پیسے چاہیے کرنے. آپ لوگوں کو کرنا چاہیے یار کہ یہ کاز ہے, اس کے لیے کتنا بندہ سٹ ان کیا ہے میرے لیے لوگوں نے. گول کیا ہے 9000 آورس کا سٹ ان چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے نا مجھے حکومت فنڈ کر دے گی, مجھے فلانی گورنمنٹ گرانٹ دے دے گی کہ جی اس بندے نے 9000 آورس کا سٹ ان کروایا ہے اپنے کاز پہ. سر آپ دیکھیں سر, ہم سر یہ تو بیسیکلی سر ریولوشنائز کر رہے ہیں ہماری چیز کو. سر ریولوشنائز کر رہے ہیں, اور ایک تو حکومت تو اس چیز پہ جو کرے گی سو کرے گی جیسے آپ نے فرمایا ہے, اس کے ساتھ مونیٹائزیشن بھی ایڈ کر دیں. سر اب وہ جو یہ ساری یوٹیوب ویڈیوز ہوتی ہیں کہ ایک بندہ ہے اس نے گاڑی میں بیٹھ کے 1 ٹریلین تک گنا, وہ شروع ہوا 1 2 3 4 وہ ٹریلین تک گیا, اس پہ سر کوئی ویوز ہیں, اس پہ کوئی جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہے, گو فنڈ می اور فلانا اور ٹمکانا. تو اسی طرح مطلب جو لوگ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی یہ ہماری لائیو فیڈ ہے, یہ ہم اپنے صوفے پہ ہیں, اور یہ ہمارا باتھ روم ہے, اور اس کا بھی دروازہ کھلا رہے گا جتنی دیر ہم اندر رہیں گے, کہ اور اس کے باہر کوئی اور دروازہ نہیں ہے, سٹ ان چل رہا ہے. سٹ ان چل رہا ہے. تو سر لوگ جو ہے وہ لاگ ان کر کے دیکھیں, پیسے بھیجیں کہ بھئی وی سپورٹ یور کاز, کیونکہ آپ کر رہے ہیں سٹ ان. سر واہ سر, میرے خیال میں یہ بس یہ جس نے دیکھ لیا نا وہ آگے پرپوز کر دیے, بس ہمارا کام ہو گیا سر, ہم نے کر دیا. ہم نے یہ بلاس ہی کر دیا سر. اچھا سر آپ کو چاہ رہے میں تو چاہ رہا سر, میں پے رول پہ آنا چاہ رہا ہوں کسی کے. سر اسی طرح آئیں گے نا سر, ہم نے پورا تو نہیں بتایا نا سر اس کے اندر, ابھی اس کے اندر سر پیچھے اور بھی چیزیں ہیں, ہم نے بیسک سر کور نوٹ ابھی دیا ہے. باقی سر آپ کو اور تمام لوگوں کو جو اسموگ سے گھبرا رہے تھے, بالکل کو مبارک نہیں, آپ ٹھیک گھبرا رہے تھے. اسموگ کا پھر سے آج 800s میں گئی ہوئی ہے. بچے اسکول بھی جا رہے ہیں, لوگ کاموں پہ بھی جا رہے ہیں, باہر پھر ٹور بھی رہے ہیں. ماسک جو ہیں ان کا ایک نیم سا میں دیکھ رہا ہوں کوئی احترام کر رہے ہیں, لیکن فرق بھی اتنا نہیں پڑتا, ماسک سے کیا ہی فرق پڑ جائے نا, 800 کے بعد تو سین آن ہے. تو سر یہ کب تک چلتا رہے گا اس طرح, کیونکہ کل کا دن ذرا بہتر تھا, آج پھر 800. سر یہ تو اب چلتا رہے گا میرے خیال میں جنوری تک, اور یہ تو بیسیکلی بزنس ایز یوزول ہے. یہ تو لاسٹ ایئر بھی بالکل ایسے ہی تھا, اس سے پچھلے سال بھی ایسے ہی تھا. مطلب دیکھیں جس وقت آپ نے کمپلین کی ہے نا, وہ کی ہے 2400 پہ, ٹھیک ہے, تو وہ اب ہوائیں واپس ہو گئی ہیں. یہ 800 تو بزنس ایز یوزول ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ظاہر ہے میں آپ سمجھتے ہیں, لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بچوں کو سمجھانا ہے کہ کل جو ہے نا وہ بچے کہہ رہے تھے کہ یار کل تو آپ نے ہمیں جانے دیا تھا باہر, تو آج کیوں نہیں جا سکتے. تو بڑے سر ادھر نا ایگزسٹینشل کرائسس کھڑے ہو گئے ہیں. مطلب میں جو ہے نا مطلب پہلے سوچتا ہوتا تھا کہ مطلب اب
ہم شاید افورڈ کرتے ہیں بچوں کو تھوڑا سا نا ریزنیبل اسکول میں بھیجنا, تو لیکن میں سوچتا ہوتا تھا کہ نا رگڑا دیں ان کو, اب جس اسکول میں میں گیا تھا نا اسی میں بھیجوں گا. تو وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کے اپنے مسائل ہیں اور اس کے اپنے ہر چیز کا, دنیا میں ہر چیز کا جو ہے نا کبھی خوشی کبھی غم. پرو بھی ہے کون بھی ہے, وہ ظاہر ہے اس بیچارے کو انگریزی نہیں آئے گی, لیکن یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا انسان دوست پیدا ہوگا. مطلب وہ جب باہر نکلے گا تو جو عام خلقت ہے وہ اس کو زومبی نہیں لگیں گے, اس کو پتا ہوگا کہ بیسیکلی یہی ہے. بیچ میں چلو تھوڑے سے جو ہے نا وہ بھی ہوتے ہیں اچھے کے علاوہ وہ بیسیکلی پریولیجڈ بھی ہیں بیچ میں, ورنہ تو بیسیکلی تو یہی ہے ماحول اور یہی خیالات اور وہ سارا کچھ ہے. تو لیکن اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا ساتھ میں یہ والا رگڑا بھی دیں, اور ساتھ میں یہ والا رگڑا بھی اس کو آلریڈی مل رہا ہے جو ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اس کو ملے گا, کہ باہر نہیں جانا. تو مطلب نا رگڑے جو نہیں سوچے تھے وہ ایڈ ان ہو گئے ہیں, تو اب اپنے پاس سے دینا بنتا ہے کہ نہیں بنتا یہ سمجھ نہیں آ رہا. میرے خیال میں نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر ہماری زندگی سر تب جس زمانے میں ہم اسکول جاتے تھے تب مسئلے بڑے اور نوعیت کے تھے. مطلب تب فون نہیں ہوتے تھے, کچھ اور نہیں ہوتا تھا. مطلب آپ کو بڑے اور قسم کا ایک یہ تھا گروئنگ اپ کا ایکسپیرینس. سر ان کے تو مسئلے بڑے ہیں سر, اتنے مسئلے ہیں سر. ہاں یہ مطلب بلی ہونے کے بعد نا بہت دل پہ لے لیتے ہیں سر. بلی تو بڑی دیر بعد سر, اس کے بعد سر پہلے اسموگ ہے, پھر یہ ہے کہ یار ہر چیز جو ہے اب اسکولنگ جو ہے اس کے اندر ہوم ورک کس پہ آ رہا ہے, اب وہ گوگل پہ آ رہا ہے ہوم ورک, کہ آپ جی بچے کو اس طرح ہم نے بتا دیے تو کر دیں. فلانی چیز جو ہے ہم نے یوں ٹیگ کر دی ہے اس کو, اچھا جی کیا کرنا ہے جی, ہم نے یہ گیم بھی کھیلنی ہے لیکن باہر کرکٹ بھی کھیلنی ہے تو فٹ بال بھی کھیلنی ہے کرنی. سر مسئلے بہت بڑھ گئے ہیں, اب ایڈ نہ کریں اس میں میرے خیال میں. اور اسموک کا ویسے بھی تو حل تو ہے نا سر, ایک ہم نے ابھی پرپوز کیا پچھلے سیگمنٹ میں سر, سٹ ان. زیادہ تر لوگ اسموک پہ سٹ ان ہی کر جائیں گے تو اسموک ختم ہو جائے گی. اصل میں یہ بھی میں دیکھا ہے کہ حکومت کی نا اپروچ غلط ہے سر. یہ آپ نے ازیوم کیوں کیا کہ ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بار بار کیا کہتے ہیں, یہ کرتے ہیں کہ جی اسکول بند کر دو, ٹھیک ہے, بچوں کے کھیلنے کی جگہ بند کر دو فلاں. اچھا بچے جو ہیں نا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے کسی طرح باہر جانا ہے, کھیلنا. اچھا آپ نا بجائے اس کے کہ بچوں کے آپ اسکول اور کھیلنے کی جگہ بند کرو, آپ بڑوں کی نوکری پیشہ کو سٹ ان کروا دو. اب دیکھیں جو بندہ نوکری کرتا ہے نا وہ نہیں گھر سے باہر نکلنا چاہتا. سر میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بیویاں بھی ساختے ہیں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر میں رکھ لو, ہم نے باہر نہیں جانا. تو یہ الٹا کریں, بچوں کا کھول دیں اور بڑوں کا بند کر دیں. سر بالکل ٹھیک ہے سر, میں اس چیز سے بےحد خوشی ہوگی مجھے کہ بھائی کیا ہے بند ہے, گھر پہ نظر بند ہے, اب اپنے خود سیلف امپوزڈ. سر بالکل یہ کرنا چاہیے. سر دوسرا آپ نے یہ بھی بات کی کہ بچے باہر جانا چاہتے ہیں, میرے خیال میں اس بات میں سے ابھی اتنی حقیقت نہیں رہی. ہاں بچے باہر تب جانا چاہتے ہیں جب گھر کے اندر اسکرین نہیں ملتی, تب وہ کہتے ہیں یار چلو باہر کھیل آتے ہیں, تھوڑا بہت دیکھاتے ہیں باہر کی دنیا کیسی. ورنہ سر آپ بچے کو ایک آئی پیڈ, ایک فون یا کوئی بھی کمپیوٹر پکڑا دیں, وہ آپ تقریباً وہ مطلب اپنی پیوبرٹی جب تک ہٹ نہیں کرے گا تب تک وہ آپ سے منہ نہیں لگانا چاہے گا سر. تو یہ تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اب رول نہیں رہا. وہ تو سر ہم باہر جانا چاہتے تھے کیونکہ گھر کے اندر کیا کریں, گھر کے اندر ہوتا تھا اچھا ایسا کرو, جو ذرا آپ کے ذرا انٹلیکچوئل قسم کے رشتے داران ہوتے تھے تو اس کو کتاب پڑھ لیں. نہیں ہم باہر جا رہے ہیں سر, باقی دوست یار سارے ہیں محلے والے, وہ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے وہ کر لو پھر. تو سر یہ اس جنریشن کا سر ان کو تو میرے خیال میں آپ کو اور باہر جانے کی موٹیویشن کرنی چاہیے. ان کو باہر بھیجیں, ملک سے نہیں گھر سے باہر بھیجیں. یقینا نہیں, اور اگر ذرائع رکھتے ہیں تو ملک سے بھی بھیجتے ہیں. سر یہ بھی یہیں رہیں گے سر, یہ بھی سر یہیں سٹ ان. اچھا سر آگے چلتے ہیں. آپ سر آج انتقامی ہوئے ہوئے سر بالکل. سر میرے کانسیپٹ جو ہے نا سر وہ ذرا چینج ہوئے ہیں تھوڑے سے سر, لیکن سر میں آج شو پہ نہیں اس بارے میں بات کریں گے, کارن اس کو تفصیلی بات کریں گے. سر یہ عرفان ملک صاحب ہیں سر, سلوٹ کرتے سر آپ بھی پلیز ان کو. سر عرفان ملک صاحب نے پی ٹی اے کو ایک خط لکھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کہ واؤ, after going through the hassle of registering my company for VPN access, your portal refuses to let me log in. ان کو لاگ ان نہیں ہونے کرنے دے رہے, and if that's not enough, the password recovery email is completely useless. Is this deliberate sabotage or are you genuinely incapable of managing even the simplest of systems? So sir یہ عرفان ملک صاحب گئے اور انہوں نے وی پی این. ایک تو سب سے سر ان کو ہم خراج تحسین اس لیے پیش کرتے ہیں کہ جو چیز آپ نے اور میں نے کرنی تھی وہ انہوں نے کر لی, اور انہوں نے ہمیں نہ چوکس کر دیا کہ یار آپ نے نہیں کرنی, کوئی فائدہ نہیں ہے. سر ہی از ٹیکن ون فار دی ٹیم. ٹیکن ون فار دی ٹیم سر. وی پی این انہوں نے اپنا رجسٹر کرایا, اور سر یہ دیکھ لیں جی آپ کے سامنے یہ موجود ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ ہم نے اپنے اوپر کرنا تھا. اور ہم نے سر ہماری شرط یہ تھی ویسے کہ ہم
دیکھنا چاہ رہے تھے کہ حکومت کتنی آسانی سے کرنے دیتی ہے یہ چیز. تو پروسیجر انہوں نے اس میں حالانکہ بیان نہیں کیا, اس پہ تنقید نہیں کی, بٹ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں یار کہ کچھ چل ہی نہیں رہا آپ تو. مطلب مزید سر وہ یہ جو شخص ہیں ایک تو سسٹم کے اندر بھی آ گئے وی پی این رجسٹر کرنے کی وجہ سے کہ یہ وی پی این یوزر ہے, اور ان کو حکومت کرنے بھی نہیں دیتی. سر کس شو پہ سر یہ بات کی تھی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں وی پی این رجسٹر؟ ہم نے کہا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے نیٹ میں لائیں اور ان کہیں یار ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ سوری اب آپ کو یوز نہیں کرنے تھے. سو بارہ سر وی پی اینز آر کلوزڈ, بہت سے چل بھی رہے ہیں, بہت سے اچھے بھی چل رہے ہیں. بس سر ایک مسئلہ ہے, ایک عجیب سی بات ہے, مطلب آپ ایک ایڈڈ ایک رسپانسبلٹی ایڈ ہو گئی, ایک کام ایڈ ہو گیا کہ یار اب آپ نے اگر ٹویٹر ایکسیس کرنا ہے تو آپ وی پی این آن کریں, کئی دفعہ واٹس ایپ چلانا ہے تو وی پی این آن کریں, یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز اگر دیکھنی ہے آپ نے اور جو آپ کو پسند ہے, لوگ جو باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو نہیں ہے تو وی پی این آن کریں. مطلب سارا دن جو بندہ ہے وہ مطلب آدھا وقت تو یہ ہوتا ہے کہ وی پی این آن وی پی این آف, کچھ چلتی ہے کچھ چیز نہیں چلتی. سر یقیناً مطلب یہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں لیکن ریزنیبل سے آدمی لگ رہے ہیں, تو بس یہ گئے ہیں جا کے ذلیل ہوئے ہمیں انہوں نے بچا لیا, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سر بڑے خوش ہیں. اور باقی یہ آپ کو بتائیں بائی دا وے یہ انڈیا میں بھی سین ہے وی پی این رجسٹریشن والا, کیونکہ انہوں نے بھی وی پی اینز بند کیے ہوئے ہیں. تو سر وہاں ویسے کچھ بند نہیں تھے نا. سو بنیادی بات وہی ہے کہ اچھا پھر وہی بات ہے سر, اتنا لمبا وہ سارا کچھ چکر ہے. ان کو بھی پاکستانیوں کو بھی جو ہے نا کسی نے مشورہ تھوڑے دن پہلے یہ دیا ہے کہ یار آپ نا وی پی این جو ہے جو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہو لوگوں کو کہ اپنا کوئی سا وی پی این لے آؤ اور ہم اس کو رجسٹر کر لیتے ہیں. تو بیسیکلی اس ایک وی پی این کے تھرو تو 25 لوگوں کا ڈیٹا آ رہا ہوگا, وہ ایک ہی اس ٹنل میں سے جا رہا ہوگا جو آپ نے کریٹ کی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس میں سے اس کو علیحدہ کرو گے, پھر وہی بات ہے سپیڈ سسٹم سارا کچھ بہت اس کو وہ بائی پاس ہونے دے گا, پر سلو تو سب کچھ ہو گیا. آپ ایسا کرو حکومت اپنا وی پی این بنا لے تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے پاک وی پی این, ہاں کہ یہ اس ڈیٹا پیکٹ سے جو آ رہا ہے اس کو تو ہم نے روکنا ہی نہیں ہے ٹائپ سی. لیکن سر یہ ان کو بس سر لیکن حکومت جب اپنا وی پی این بنائے گی سر تو وہ تو سر ایک عجیب سی چیز ہوگی نا, اس میں وہ چیزیں تو بند ہی رہیں گی سر جس کے لیے لوگ وی پی این استعمال کرتے ہیں. نہیں سر, وہ اصل مقصد تو یہی ہے کہ اس کے بعد نہ بند کریں آپ. سر لائنیں لگ جائیں. اچھا میں دیکھیں میں ایک اتنا شریف آدمی ہوں, میرا ذہن ٹویٹر پہ گیا تھا. سر نہیں, ہاں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹویٹر کے لیے نہیں یوز کرتے وی پی این سر. ہاں میری شرافت دیکھیں نا. سر ہے سر واہ ہے نہیں سر, لیکن چلے اس وقت مومنٹلی ہو گیا تھا آپ سے, لیکن سر میں آپ کو کنفرم کر دی کہ تو کہا ہے انہوں نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بیچ میں کیوں لائے. وہ مطلب اس میں وہ کہتے ہیں بہت سارا کانٹینٹ بلیسفیمس نیچر کا بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم کرتے ریگولیٹ, بالکل کریں اس کو ریگولیٹ, لیکن اس میں بہت سارا کانٹینٹ جو ہے وہ اور طرح کا ویب سائٹس ہوتی ہیں اور وہ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں وہ تاکہ معاشرہ جو ٹھیک رہے. تو سر اس کے لیے انہوں نے وی پی این بند کیے. تو سر یہ کیسے ہو سکتا ہے سر کہ ایک نام ہے ایپ کا, اس کا نام ہے پاک وی پی این, اور وہ ہرے رنگ کا وہ چل رہا ہے اس کے اندر, اور وہ بندہ جو ہے جس کا ذرا موڈ اچھا ہو گیا اس دن تو اس نے پاک وی پی این آن کر کے سین آن کر لیا. سر یہ ہو ہی نہیں سکتا اس ملک میں سر, یہ تو سر کاؤنٹر پروڈکٹیو کر دیا نا ہم نے. ہاں تو پھر ایسا کریں نا کہ 2 رجسٹر کر لیں, دو رکھیں, اور اس میں انہوں نے شرط رکھی ہو کہ جی بالغان جو ہیں وہ ناپاک وی پی این بھی. سر یہ ویسے کتنا زبردست ایک سر آئیڈیا اور ہے کہ یار آپ نے صرف جانا ہے اور آپ نے جب رجسٹر کر رہے ہو نا آپ نے آپ سے پوچھنا ہے جی آپ کو کیڑا والا چاہیے, سیدھا والا چاہیے یا پٹھے والا چاہیے, کہتے ہیں مجھے دونوں چاہیے. سر آپ وی ایچ ایس فلمیں لینے گئے ہوئے ہیں نا, سر وہ پوچھ ہی لیتا تھا نا, وہ بندہ پوچھتا تھا. سر آپ نے کہنا اس کو یہ ہے کہ ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے یار مجھے, وہ کہیں گے سر آپ کو پھر وہ فارم ڈیکلریشن والا فارم ڈالنا, کہتا ہے لاؤ کراؤ سائن. سر وہ فارم کچھ نہیں سر, اس فارم پہ صرف لکھا ہوا ہے کہ میں I admit that I am a bit of a degenerate. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں تھوڑا جا خراب ہوں. تو سر وہ حکومت کہہ رہی ہے یار آپ یہ لکھ کے دے رہے ہیں, یہ آپ کے نا آپ کی پرسنل فائل پہ لگے گا, گورنمنٹ کی ساتھ آپ کے این آئی سی کی چپ کے اندر یہ بات فیڈ ہوگی, یہ تھوڑا سا ہے بندہ, اور پھر آپ جو مرضی یوز کریں. یہی ہے نا. اس کے بعد سر ایک پرسنٹیج, ایک سینسس ٹائپ چیز ہوگی, پرسنٹیج ایک ریلیز ہوگی, بھئی کتنے تھوڑے بہت یہاں پہ ڈیجنریٹس ہیں اور کتنے بہت شریف لوگ ہیں. سر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سر. اور 2 ہے, آپ نے 2 وی پی این کر کے دیکھ لی, سوشل ایکسپیریمنٹ ہے سر, بڑی اچھی ہے سر بالکل. اور وہی والی بات ہے نا کہ گانا بھی ہے کہ غلطی سے مسٹیک. ہاں
تو اسی طرح تھوڑا سا ڈی جنریٹ بھی ہو سکتا ہے. اور تھوڑا اس میں زیادہ تو ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ ویسے مسئلے والی بات نہیں ہے. ہاں اور پھر بھی ہمیں تو ویسے بھی نہیں فرق پڑتا. ہاں اور دوسرا پھر اس میں یہ بھی ہے نا کہ بندہ مطلب پتا ہوگا کہ یہ خراب ہے تو پھر وہ جب بتائے گا کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو سر آپ کو پتہ ہے جو بندہ خراب سے ٹھیک ہوتا ہے اس کا تو پھر مقام جو ہے وہ بہت اوپر ہوتا ہے, بلند ہو جاتا ہے اس کا مقام. اور سر بہت وہ بندہ جو ہے وہ صحیح لائن پہ جاتا ہے پھر واپس نہیں جاتا اس طرف. ہاں وہ کئی دفعہ پھر نا بہت زیادہ سیلف رائچس ہو جاتا ہے, اس میں پھر وہ نا بہت برداشت سے باہر ہو جاتا ہے, اس کو چپیڑے بھی مارنے کا دل کرتا ہے, مارنے نہیں میں نے آپ کو چاہیے. بتایا سر چپیڑ بڑی بدتمیزانہ چیز ہے, ہم نے کبھی آج سر لات سیدھا سر سیدھا اگین دل کرتا ہے, مارنی نہیں چاہیے. کبھی کسی کو نہیں مارنی چاہیے. اور سر دیکھیں آپ اس کے اندر ایک اس چیز کی ویلیو نہیں لگا رہے کہ وہ بندہ بڑا رسک لے رہا ہے فارم سائن کرتے ہوئے. سر اس کو اگر فرض کریں پولیس رپورٹ چاہیے اس پہ سر یہ اٹیچ ہوگا تو ایک کاسٹ اٹیچ ہے نا. اس بندہ جو ہے جب اپنی کوئی بھی چیز کیریکٹر کو اپنے جسٹیفائی کرنے انویسٹمنٹ میں لے رہا ہے باہر سے, کوئی گرانٹ آ رہا ہے, کوئی ایڈ آ رہی ہے, کچھ کوئی چیز اس کے اوپر وہ یہ فارم بھیجے گا ساتھ. تو سر یہ اصل میں بڑا جو سافٹ یوزر ہے سر یہ ہارڈ یوزر کے لیے سر یہ والا وی پی این ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ دیکھیں اگر یہ آپ واقعی چاہتے ہو کہ یہ جو معاشرے میں برائی ہے یہ ختم ہو تو آپ کو اسی طرح کے کسی بندے کو پاور میں لانا پڑے گا جو کہ ہو تھوڑا سا خراب. ٹھیک ہے, دیکھیں بھٹو صاحب وہ کہتے تھے کہ میں پیتا ہوں, خون نہیں پیتا, رات کو پی لیتا ہوں, شراب بند کر دی. اور یقیناً عوام کے لیے اپنے لیے ظاہر ہے, لیکن عوام معاشرہ تو ٹھیک ہو گیا نا. ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سر اسی طرح معاشرہ ٹھیک ہوگا. مطلب آپ منسٹری بنا لیں, منسٹری فار وی پی این ہوگی سر ایک, اور اس کا ایک سب سیکشن ہوگا منسٹری فار حرامی وی پی اینس, یا مطلب اس کو نام دے دیں سر ان کو سر. اور وہاں پہ جو منسٹر بھی ہوگا اس کا وہ کہے گا ابھی کیسا ہے سر, اس طرح یہ سب سر کتنے مزے آئیں گے سر ان چیزوں سے, کانٹینٹ کتنا ہوگا. سر وہی والی بات ہے کہ اس کے بعد میں جب کیسز کھلیں گے, اب آپ جب منسٹر سے ملنے گئے ہو تو منسٹر ہے اس چیز کا تو وہ کہے گا ابھی کیڑی کیٹیگری دیکھ رہے ہیں. ہاں سر بالکل. اور سر دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہے ہم مطلب بالکل ایک بڑی سر ہم لوسلی نان سیریس بات کر رہے ہیں, ہم زیادہ حد تک سیریس ہیں سر. بالکل سیریس ہے سر. یہ لوگوں کو لگ رہا ہے مذاق. نہیں. طریقے نکالے. بندش جو ہے وہ غلط چیز ہے, بندش ایک منفی چیز ہے, طریقہ نکالنے کی جو محنت لگتی ہے نا وہ مثبت عمل ہے. لوگ پوچھتے ہیں ممنون حسین کے ٹینیور کا کیا فائدہ ہوا. سر جو انہوں نے سکھایا نا کہ آپ نے نکالنی ہے گنجائش, سر گنجائش سے بڑا لفظ کوئی نہیں آئے گا. اور سر دیکھیں اس کی کیونکہ ہم نے اس ملک کے اندر ہم بڑی دیر سے گنجائش جو ہے اس کی ایک فزیکل جو ہم نے ایک اشارہ ہے وہ بنایا ہوا ہے, بڑا اچھا ہے سر. سر یہ کیا کہنے سر ہر چیز کا جو ہے نا حل یہ ہے کہ مطلب آپ کو گاڑی میں بیٹھے ہوئے جگہ چاہیے, آپ نے کہیں مطلب آپ کے ساتھ اگر لوگ ہیں مطلب فیملی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں لیڈیز. سر یہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے سر. تو ممنون حسین کی کانسیپٹس کلیئر تھے, آپ نے کسی کو لفظ گنجائش نہیں کہنا آپ نے. تو سر یہ اس سے بڑی بات کیا ہے سر. سر واہ واہ. سر ایسے ہوا کہ متی اللہ جان صاحب جو ہیں وہ رپورٹنگ کر رہے تھے اس پورے لاک ڈاؤن دھرنا شرنا کے دوران, تو اس کے بعد پتہ چلا وہ غائب ہیں, پتہ نہیں چل رہا تھا کدھر ہے. پھر وہ مل گئے اور ریسٹ ہوئے ہوئے تھے اور پرچہ بھی کاٹ گیا ان کے اوپر. اب پرچہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے ان کے پاس نارکوٹکس بھی تھے اور ان کے پاس کوئی اسلحہ بھی چھینا انہوں نے لوگوں سے اور لڑتے رہے ہیں وہاں پہ ان سے. تو پتہ نہیں, مجھے تو ذرا عجیب سی ہی بات لگی ہے. مطلب وہ مطلب اس طرح سے سر ان کا جو ایمو ہے نا سر وہ ہے نہیں ہے. ان کا ایمو جو ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. وہ صرف ایک چیز کرتے ہیں, وہ آپ کی پرائیویسی انویٹ کرتے ہیں مائک کے ساتھ, اور جو کہ ٹھیک ہے ایک صحافتی اس کے اندر وہ کرتے ہیں, اور بڑی مطلب ایسی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس بات سے. جو لوگ نہیں بات کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں پہ نہیں بات کرنی, وہ سوال پوچھتے رہتے ہیں وہ, لیکن پھر بھی. تو سر یہ کیس ہوا سارا کوئی. ہاں جی بالکل. وہ جو ہے نا پمس ہسپتال میں وہ کوشش کر رہے تھے یہ جاننے کی کہ یہاں پہ ڈیڈ باڈیز آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں, اور آئی ہیں تو کتنی آئی ہیں. وہاں سے ان کو اٹھایا گیا. جب ان کو اٹھایا گیا تو اس کے بعد کئی گھنٹے تک تو وہ ملے ہی نہیں. پھر ان کو ایک تھانے میں لایا گیا, جس کے بعد یہ دی گئی ایف آئی آر. اور وہ ظاہر ہے جتنی دیر تک وہ غائب تھے تب تک تو ہم ان کو جانتے ہی نہیں تھے. تو اب جب وہ مل گئے ہیں تو اب ہم ان کو جانتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اتنے نشے کرا رہے ہیں تو جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے کو کھولنے کی ضرورت ہے,
تو شاید وہ سروس کر رہے ہیں معاشرے کی. باقی جو ہے نا بات یہ ہے سر کہ یہ ایف آئی آر جس نے دی ہے نا, دیکھیں اس وقت آپ کو نا معاشرہ دو میں بٹا ملے گا. ایک تو وہ کہیں گے لوگ کہ جی یہ جو ہے وہ بہت غلط کیا ہے کہ متی علی جان کو پہلے اٹھایا گیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ یہ پرچہ دیا گیا. دوسرا جو اس وقت حکومتی آپ کو جو لوگ حکومت کے ساتھ الائنڈ ہے نا, تجزیہ کار ہوں, لوگ ہوں, کچھ بھی ہوں, وہ آپ کو کہیں گے جی بڑا اچھا ہوا متی اللہ جان جو تھے نا وہ فیک نیوز پھیلا رہے تھے, تو بڑا اچھا ہوا کہ ان کو اس طرح سے کر لیا گیا. اچھا اب بنیادی بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ فیک نیوز کی تو ایف آئی آر ہی نہیں ہے. اچھا یہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ صحافیوں کو جب بھی اس طرح سے کیا جاتا ہے تو ایف آئی آر میں چارج شیٹ ہی کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. کیوں؟ ایک تو ظاہر ہے محنت سے گھبراتے ہیں لوگ کہ پہلے ظاہر ہے اکٹھی کرنی پڑے گی کہ یہ فیک نیوز تھی, یہ فیک نیوز تھی. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے سر 24 کروڑ بندہ ہے تو مطلب 50 بندوں کی ٹیم بنا کے ایک بندے پہ لگا دی جائے, اور خاص طور پہ اب یہ 24 سے 26 نومبر والا معاملہ اس طرح کہ 3 دن ہی ہے نا, 3 دن میں ایک بندے نے کتنے کو گھنٹے وی لاگنگ کر لی ہوگی اور کتنے کو ٹویٹیں کر لی ہوں گی, تو ان کو یہ کہا جائے کہ اس 36 گھنٹے میں سے کچھ ہمیں نکال دو تو وہ نکل سکتا ہے. میرے ٹیوا یہ ہے کہ یہ جس نے ایف آئی آر کٹوائی ہے نا وہ بندہ ایکچولی ان کا دوست ہے. ان کا سے مراد ہے کہ دوسری سائیڈ کا بیسیکلی. سو ریاست میں کوئی نہ کوئی ایک شخص ہوگا, دوست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرینڈ, وہ چاہے کسی کو ایک دوسرے کا نام بھی نہ پتا ہو. سو بستا یہ ہے کہ ریاست کا کوئی ایک بندہ ہوگا جس کا خیال ہوگا کہ یار یہ جو یہ والا سیٹ اپ ہے نا یہ زیادہ نہیں چلے گا, تو اس کو بچاؤ, یہ ہمارے کام آئے گا. ٹھیک ہے کہ جب سیٹ اپ بدلے گا. اب اس میں بھی سر آگے ایک اچھی اور ایک بری خبر ہے. سو بری خبر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ متی اللہ جو ہے نا ایک بہت اپ رائٹ زبردست صحافی ہے, کیونکہ متی اللہ اگر شاید اپ رائٹ وہ اس طرح کا صحافی وہ سمجھتا ہوتا نا, ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ہے یا نہیں, اگر وہ سمجھتا ہوتا تو وہ شاید بچانے بھی نہ آتا. بات یہ کہ وہ بھی شاید یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو فیک نیوز پیڈل کرتا ہے, تو جب فلپ ہوگا نا تو پھر یہ اس کو ہم یوز کریں گے. سو سین پتہ ہے کیا ہے, یہ جو سارا فیک نیوز والا چکر ہے نا اس کو ریاست خود استعمال کرتی ہے. اس لیے انڈیویجولی آپ جتنی مرضی کوشش کر لو یہ بند ہو نہیں سکتا, کیونکہ ریاست اس کے پیچھے. مطلب یہ ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ آپ کا جو یہ 26ویں ترمیم ہوئی تو اس میں ججز نے رولا ڈالا نہیں, ورنہ تو ایفیکٹولی ایک جج کی پاور سپریم کورٹ, وہ ساری زندگی ایک بندہ جج رہتا ہے اس چکر میں کہ جب میں سپریم کورٹ میں چیف بنوں گا تو مزے آ جائیں گے, تو اس کو تو کوئی خاص مزہ نہیں آیا. تو لیکن جو ہے نا وہ ابھی تو مسئلہ یہ ہوا نا کہ مجھ سے ملازمت بڑھ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو ایوری بڈی از کول, ٹھیک ہے. ادروائز کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ ابھی آج کل بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ جی اسطور یہ غلط کہتا ہے, اسطور وہ غلط کہتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں فائز صاحب, کوئی مسئلہ ہوتا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. اچھا پھر وہی بات ہے کسی نے یہ چیک کیا کہ وہ پہلے ٹھیک کہتا تھا یا غلط کہتا تھا. سب کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ یار جس دن ہمارے پہ کچھ ہو جائے گا تو کسی نے آنا ہے نا پیچھے, تو وہ یہی ہوگا. اب وہ چاہے ویوز کے لیے آتا ہے, چاہے وہ حقیقت کے لیے آتا ہے, چاہے وہ سچ کے لیے آتا ہے, جھوٹ کے لیے آتا ہے, کہ سو یہ ریاست جو ہے نا یہ کیوں یہ اس قسم کا پرچہ ہوا ہے, یہ پرچہ ہولڈ نہیں کر سکتا. یہ بالکل ویسا پرچہ ہے جیسا رانا ثناء اللہ پہ ہوا تھا. ہاں سر وہ بات بالکل آپ کی میں اگری کرتا ہوں کہ یہاں پہ اوبویسلی سر ہر چیز جو بھی بندہ کرتا ہے اگر تو اس سے کوئی بندہ اوفینڈ ہو رہا ہے اور کسی بندے کو نقصان ہو رہا ہے تو کسی کو تو فائدہ ہو رہا ہے. تو جب تک یہ ایکویژن ہے ایگزسٹ کرتی ہے تو جس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ چاہے کا فائدہ مجھے پہنچتا رہے تو وہ اس بندے کو تھوڑا سیف گارڈ بھی کرے گا. اور یہ صرف ظاہر متی اللہ جان کی حد تک بات نہیں ہے, تمام جو لوگ ہیں, اور یہ مطلب یہ صرف ویلاگرز کی حد تک بھی نہیں, یہ اینکرز کی حد تک بھی ہے. یہ صرف اینکرز کی حد تک بھی نہیں ہے بات, یہ مطلب عام روزمرہ کی گفتگو کے اندر اگر کوئی شخص ایسے جس کی لوگ بات سنتے ہیں محفلوں میں یا کہیں پہ تو یہ اس کے اوپر بھی اپلائی کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں انفارمیشن کو لوگ سمجھتے نہیں ہے کہ اس کی پاور کتنی زیادہ ہے, کہ یار وہ آپ کسی بندے کا بھی ویو پوائنٹ جو ہے اگر چینج کر سکیں کیونکہ آپ اچھی طرح ڈلیوری دیتے ہیں اس کی, اور اگلا بندہ انفلوئنس ہو جاتا ہے کہ یار, اور وہ یہ بھی کرتا نہیں صرف کہ یار مجھے اس نے بتایا,
وہ کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں ہے کیا, اور وہ کسی اور کا بات پیڈل کر رہا ہے. سو ویسا بندوں کی اگر آپ کا فوج ہو تو آپ تو نیریٹو کنٹرول کر رہے ہیں پھر نا بیسکلی. تو یہ ہے سر. بالکل. بس اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.